ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن احباب نے نہیں دیکھا ضرور جا کر کے دیکھیں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک پولیس نے مالی دھوکہ دہی اور سائبر فراڈ کے الزام میں ایکسس بینک کے ایک ریلیشن شپ مینیجر اور 3 دیگر کو گرفتار کیا۔ الزام ہے کہ ریلیشن شپ مینیجر نے بنگلورو کی کمپنی ڈریم پلگ پیٹیک سالوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ کو 12 کروڑ روپے کا چونا لگایا۔ ملزمین میں ریلیشن شپ مینیجر ویبھو پتھادیا 29 سال، بینکنگ ایجنٹ نیہا بین وپل بھائی، انشورنس ایجنٹ اور ویبھو کے ساتھی شیلیش کا نام ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک کمیشن ایجنٹ شبھم بھی شامل بتایا گیا ہے۔ ڈریم پلگ کے ایگزیکٹو نرسمہا وسنت شاستری کی شکایت کے بعد پولیس نے ملزمین کے خلاف یہ کارروائی کی ہے۔ آر جے ڈی کے رکن قانون ساز کونسل سنیل کمار سنگھ کی رکنیت منسوخ کیے جانے کے بعد اب اس سیٹ پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوگا۔ اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن پیر 30 دسمبر 2024 کے روز جاری کر دیا گیا۔ آئندہ ماہ 23 جنوری کو اسمبلی میں ووٹنگ ہوگی اور اسی روز گنتی بھی ہوگی۔ ووٹنگ کا وقت صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک رکھا گیا۔ اس انتخاب کے لیے نامزدگی کا عمل 6 جنوری سے شروع ہوگا، جس کی آخری تاریخ 13 جنوری 2025 ہوگی۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر یعنی ایل جی ونے کمار سکسینہ نے وزیر اعلیٰ آتشی کو ایک خط لکھا ہے، جس میں سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے ایک بیان پر مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے خط میں دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں میں عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال کے ذریعے آتشی کو عارضی وزیر اعلیٰ کہا گیا، جس پر انہیں اعتراض ہے۔ سابق وزیر اعظم انجہانی ڈاکٹر منموہن سنگھ کا استھی وسرجن باقیات کو ندی میں بہایا جانا 29 دسمبر کو انجام پایا۔ اس معاملے میں بی جے پی لیڈران نے کانگریس کو نشانہ بناتے ہوئے بیان دیا کہ پارٹی لیڈران کا استھی وسرجن میں شامل نہ ہونا شرمناک ہے۔ بی جے پی کے ذریعے کیے گئے اس حملے پر اب کانگریس نے سخت جواب دیا۔ کانگریس کے سینئر لیڈران پون کھیڑا نے بیان جاری کر دیا۔ استھی وسرجن میں کانگریس کے سرکردہ لیڈران کی شرکت کیوں نہیں ہوئی تھی؟ ساتھ ہی انہوں نے بی جے پی کو نچلی سطح کی سیاست کرنے سے باز آنے کو بھی کہا ہے۔ ایس پی سربراہ اکھلیش یادو نے اتر پردیش کے سنبھل سمیت کئی اضلاع میں جاری کھدائی کو لے کر سی ایم یوگی کو نشانہ بنایا۔ یادو نے طنز کرتے ہوئے ریاست بھر میں کئی جگہوں پر کھدائی جاری ہے، وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ میں شیولنگ ہے، وہاں بھی کھدائی کی جائے۔ یادو نے کہا کہ صحافی آگے بڑھیں اور میں پیچھے جاؤں گا تاکہ آپ لوگ بھاگ نہ سکیں۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ سی ایم یوگی کو اپنی لکیریں دکھانی چاہیے، کہیں ان کے ہاتھ میں ترقی نہیں بلکہ تباہی کی لکیریں تو موجود نہیں ہیں۔ سال 2024 ختم ہونے کو ہے۔ رواں سال کئی اعتبار سے خاص رہا۔ اس میں سب سے اہم ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے کئی اہم فیصلے، جس نے تاریخی طور پر مثال قائم۔ سپریم کورٹ جس کا قیام آئین کے آرٹیکل 124 کے تحت 28 جنوری 1950 کو عمل میں آیا، اس کے پاس قوانین کی تشریح، ان پر فیصلہ سنانے کا اختیار ہے۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ کے پاس ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں کے فیصلوں پر نظر ثانی کا بھی اختیار ہے۔ سپریم کورٹ شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا بھی ذمہ دار ہے۔ ذیل میں 2024 میں سپریم کورٹ کے ذریعے دیے گئے چند اہم فیصلوں کو درج کیا جا رہا ہے۔ بلقیس بانو کے مجرمین کی سزا معافی منسوخ کر دی گئی۔ چائلڈ پورنوگرافی جرم قرار دیا گیا۔ بلڈوزر جسٹس کو ناقابل قبول قرار دیا۔ یو پی مدرسہ ایکٹ کو آئینی قرار دیا۔ دفعہ 6 یہ کہ آئینی جواز کو برقرار رکھا گیا، اور بھی بہت سارے فیصلے، جبکہ ان فیصلوں میں یہ 5 اہم ترین فیصلے قرار دیے گئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی اسمارٹ کو لے کر کانگریس لگاتار مرکز کی مودی حکومت پر حملہ آور ہے۔ اس درمیان تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا کہ حیدرآباد فائنینشیل ڈسٹرکٹ میں سابق وزیر اعظم کی مورتی نصب کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ اعلان وزیر اعلیٰ نے پیر کے روز کیا اور ساتھ ہی اس سلسلے میں اراکین اسمبلی سے مشورہ بھی طلب کر لیا ہے۔ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ واقع 5 کالیداس مارگ پر وزیرِ رہائش کو لے کر سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے ایک بڑا دعویٰ کیا تھا۔ ریاست میں الگ الگ ضلعوں پہ بالخصوص سنبھل میں مندروں اور باوڑیوں کی تلاش میں جاری کھدائی کے تعلق سے قنوج کے رکن پارلیمنٹ نے کہا تھا کہ چونکہ کھدائی کا کام چل رہا ہے، اس لیے میرا ماننا ہے کہ وزیر اعلیٰ رہائش میں شیولنگ ہے، ہمیں یقین ہے کہ شیولنگ وہی ہے، ہم سبھی کو اس کی کھدائی کی تیاری کرنی چاہیے، میڈیا پہلے جائے، اس کے بعد ہم شامل ہوں گے۔ وارانسی
مڑوڈیا چوراہے پر چاندپور علاقے میں اتوار کو محکمہ تعمیرات عامہ کے ذریعے بڑے پیمانے پر تجاوزات ہٹانے کی مہم چلائی۔ اس مہم کے تحت محکمے کی 2 JCB مشینوں نے غیر قانونی تعمیر کے معاملے میں کئی مکانوں دکانوں کو زمیندوز کر یہ کارروائی محکمہ تعمیرات عامہ کے انجینئر جتیندر سنگھ، JE پون ترپاٹھی، JE سنجے نارائن، JE ہیمنت سنگھ کی موجودگی میں انجام دی گئی ہے۔ مصنوعی ذہانت یعنی AI انجینئر اتل سبھاش کی خودکشی کے بعد ان کے اہل خانہ انصاف کی التجا کر رہے۔ اس دوران ان کی وکیل پریا جین نے بڑا بیان دیا ہے۔ پریا جین نے کہا کہ اتل سبھاش نے خودکشی نہیں کی بلکہ ان کا قتل کیا گیا۔ خبر رسائی ایجنسی ANI سے بات کرتے ہوئے پریا جین نے عامر خان کی فلم 3 ایڈیٹس کی مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ 3 ایڈیٹس ایک طالب علم نے خودکشی کرنے سے پہلے I quit لکھا تھا اور عامر خان نے بمن ایرانی کے کردار کو بتایا تھا کہ خودکشی نہیں بلکہ قتل ہے۔ ملیالم ٹی وی اداکار دلیپ شنکر کی آج 29 دسمبر کو ترووننتپورم کے ایک ہوٹل میں مشتبہ حالت میں موت ہو گئی ہے۔ ذرائع سے ملی جانکاری کے مطابق ملیالم ٹی وی اداکار اپنے ٹی وی شو پنچگنی کی شوٹنگ کے لیے کچھ دنوں سے اسی ہوٹل میں ٹھہرے تھے جہاں ان کی موت ہوئی۔ دراصل ہوٹل کے ملازمین کو جب اداکار کے کمرے سے بدبو آنے لگی تب جا کر خلاصہ ہوا کہ ان کی موت ہوئی۔ اداکار کی موت کی اصل وجہ اب تک سامنے نہیں آ پائی ہے۔ ادھر آذربائیجان ایئر لائنز کا طیارہ گزشتہ 25 دسمبر کو حادثے کا شکار ہوا تھا۔ اس حادثے کا ذمہ دار آذربائیجان نے روس کو ٹھہرایا تھا۔ اس کے لیے روسی صدر ولادیمیر پوتن نے معافی بھی مانگ لی۔ اب خبریں سامنے آ رہی کہ روس نے حادثے کے ذمہ داروں کو سزا دینے کی قسم کھائی۔ دعویٰ آذربائیجان کی طرف سے کیا جائے، اس کا کہنا ہے کہ روس نے قسم کھا لی کہ طیارہ حادثے کے لیے ذمہ دار لوگوں کو ضرور سزا دے گا۔ ادھر شام میں اجتماعی قبروں کی تلاش جاری۔ قبروں ان خلاف ورزیوں کا سب سے بڑا گواہ سمجھا جائے۔ شام کی سابق حکومت کے دور میں ملک میں قیدیوں کے خلاف کی جاتی تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق اتوار کو حمص کے دیہی علاقوں میں 4 اجتماعی خبریں ملی ہیں جو ظالم بشار الاسد کی ظلم و بربریت کی انتہا کی کہانی سناتی ہیں۔ پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کے لیے ملک کے سب سے بڑے نیوکلیئر پلانٹ لگانے کی تیاری چل رہی ہے۔ پاکستان کی ایٹمک انرجی ریگولیٹری ایجنسی نے اس نیوکلیئر پلانٹ کو لگانے کے لیے لائسنس بھی دے دیا ہے۔ PNRA پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے مطابق یہ پلانٹ 1200 میگا واٹ تک بجلی پیدا کر سکے۔ اس نیوکلیئر پلانٹ کا نام چشمہ نیوکلیئر پلانٹ یونٹ 5 رکھا گیا ہے۔ PNRA نے بتایا کہ نیوکلیئر پاور کے ذریعے یہ پلانٹ بجلی کی پیداوار کرنے والا سب سے بڑا پلانٹ ہوگا۔ اس پلانٹ کو 3.7 بلین کی لاگت سے تیار کیا جا رہا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ کی پٹی پر اپنے شدید حملوں کی وسعت دینے کی تیاری کر رہی ہے جو 14 ماہ سے جاری ہے۔ ظالم دہشت گرد اسرائیلی ویب سائٹ والا نے فوجی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ چیف آف جنرل اسٹاف حرز حلوی نے حال ہی میں غزہ میں حملوں میں اضافے کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ ظالم دہشت گرد صہیونی درندے اسرائیلی حملوں کی لپیٹ میں آئے۔ غزہ میں ہاسپٹل ایک بار پھر میدان جنگ میں تبدیل ہو گئے۔ صحت کا نظام شدید خطرے میں آ چکا ہے۔ ظالم دہشت گرد صہیونی درندے اسرائیلی فوج نے حملے کی دھمکی دیتے ہوئے غزہ شہر کے شمالی مغربی حصے کو خالی کرنے کا ایک بار پھر انتباہ جاری کر دیا ہے، یعنی کہ غزہ پٹی کے مسلمانوں کو چین سے جینے نہیں دے رہے۔ حماس نے ہنیہ کی شہادت سے متعلق اسرائیلی دعووں کی تردید کر دی ہے۔ فلسطینی تحریک مزاحمت نے ہنیہ کے قتل کے بعد اسرائیلی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والے دعووں کا جواب دیا۔ جاری کردہ بیان میں حماس نے تہران میں ہنیہ کے اپنی اقامت گاہ کے کمرے میں حساس بم کے نتیجے میں شہید ہونے سے متعلق خبریں قابض صہیونیوں کی طرف سے پھیلایا گیا جھوٹ ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ حماس اور ایران سیکورٹی یونٹوں کی مشترکہ تفتیش سے ثابت ہوا ہے کہ قاتلانہ حملہ براہ راست ہنیہ کے سیل فون سگنل کو ہدف بنا کر اور 7.5 کلوگرام وزنی کروز میزائل کے ذریعے کیا گیا تھا جس میں ہنیہ شہید ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔